دوستوں میں نے جنازے میں ایسا کیا دیکھا کہ جس کی وجہ سے میں خود بہت ڈر گیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی اور آگے پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا میں نے ایسا دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں توبہ کرنے پر مجبور ہو گیا اور آپ کو یہ بتانے پر میں رضامند ہوا تاکہ وہ بات آپ تک بھی پہنچے، آپ بھی عمل کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن آ جائے، آخری ساعتیں آ جائیں، ہمیں اللہ کا بلاوا آ جائے اور ہمیں اس دنیا سے جانا پڑے۔ اس سے پہلے ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو اللہ رسول نے بتائے ہیں تاکہ ہمارا مرتے وقت خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے ہوگا کہ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا ایسے آپ کی تیاری انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا، آپ نے بس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کے دل میں ندامت پیدا ہو، توبہ کی توفیق ہو۔ تو میرے دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی منچاہی زندگی گزارتے ہیں، جیسے ہمارا نفس کہتا ہے، جیسے ہمارا شیطان ہمیں کہنے کا ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اسی طریقے سے ہم لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ اچھائی ہو چاہے وہ برائی ہو۔ مطلب ہم کرتے ہیں تو مسلسل کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو مسلسل کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر گیپ آ جاتا ہے، پھر شیطانیت میں لگ جاتے ہیں، پھر نیکی چلتی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری روٹین چلی ہے، ہم پراپر دین اسلام پر عمل نہیں کر رہے، جس کا فقدان ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گناہوں میں پھر ملوث ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے جیسے ہی تجھ سے گناہ ہو تو مجھ سے رابطہ کر، توبہ کر، میں کیا کروں گا، میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، اور ان گناہوں کو صرف مٹاؤں گا نہیں بلکہ وہ گناہوں کو نیکیاں بنا کے تیرے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو ایک اپرچونیٹی دے رہے ہیں، ایک راستہ دے رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ گناہ کر بیٹھیں تو توبہ کرنے میں جلدی کریں۔ اس سے ہوگا کیا کہ جلدی جو ہے نا ہمارے اوپر سے ٹینشن ریلیز ہو جائے گی، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک بوجھ محسوس ہو جاتا ہے، جیسے ہی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، وہ فریش ہو جاتا ہے۔ تو جو آج کے جو ٹاپک رکھا ہے ہم نے، وہ کیا رکھا ہے کہ موت آسان کیسے ہوگی۔ دوستوں، موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، یہودی، نصرانی، کوئی بھی ہو، وہ موت سے انکار کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اسے پتہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، بھلے وہ گناہ کے کام ہے، بھلے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں میں، کہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، نبیوں کو، کتابوں کو نہیں مانتا، لیکن میں ایک بات ضرور مانتا ہوں کہ میری موت عنقریب آنے ہی والی ہے اور مجھے اس دنیا سے اکیلے جانا ہے۔ ہر بندہ جو دنیا میں آیا ہے وہ ایک چیز ضرور مانتا ہے، کامن ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ اس موت کو بھلا کیسے کریں گے، اس موت کو اچھا کیسے کریں گے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے ہمارے کو، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، ہم اس کے بارے میں اپنے سوچ دماغ میں نہیں لے کر آ رہے، ہم وہی کام کر رہے ہیں جو ہمارا نفس چاہ رہا ہے، جو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، ساتھیوں، کہ موت اچھی کیسے ہوتی ہے، موت فائدے والی کیسی ہوتی ہے؟ اچھا مسلمان وہ ہے کہ جو اپنی موت کو یاد کر کے بیٹھتا ہے، اور دن میں کم سے کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ موت کو کثرت سے یاد کرتے تھے، اور یہ تعلیم دی ہے امت کو کہ موت کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں موت کی یاد آتی ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان کا رخ کرو، قبرستان جاؤ اور اپنے پیاروں کی قبروں پہ جاؤ تاکہ تمہیں احساس ہو کہ میں نے بھی اسی جگہ پہ واپس آنا ہے۔ ہمارا کل ایک جگہ جانا ہوا قبرستان میں، ہم نے یہ دیکھا قبرستان میں جا کے کہ بہت لوگ جو ہے وہ ٹھٹے مار رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اپنی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ یہاں اس لیے آئے تھے قبرستان میں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو، ہم یہاں بیٹھیں، ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اپنی موت کو یاد کریں کہ عنقریب مجھے بھی اس ڈولی میں لٹایا جائے گا، مجھے بھی ایسے ہی پھول پتیاں چڑھائی جائیں گی، ایسے ہی میری قبر کو تیار کیا جائے گا، ایسے ہی مجھے اندر لٹایا جائے گا، پھر میرا کیا بنے گا؟ میرے پاس تو اعمال بھی نہیں ہیں، میں تو نیکیاں بھی نہیں کرتا، میں تو اللہ کو برابر ناراض کر رہا ہوں، نماز میں نہیں پڑھتا، توبہ میں نہیں کرتا، اللہ سے رجوع میں نہیں کرتا، نیک لوگوں کی خدمت میں نہیں کرتا، تو ہمارا بنے گا کیا آخرت میں کہ جب ہم جو ہے دنیا میں رہ کے خدمت نہیں کر رہے۔ تو دوستوں، میں نے قبرستان میں یہ چیز نوٹ کی کہ ہر بندہ صرف نمٹانے کے چکر میں کسی طریقے سے میں نمٹاؤں اور فری ہو کے وہی اپنے روٹین کے معاملات میں لگ جاؤں۔ ہمیں گھر امپورٹنٹ ہے، ہمیں رشتہ دار امپورٹنٹ ہیں، ہمیں اپنے دوست عزیز ہیں، ہمیں گھر والے عزیز ہیں، لیکن ہمیں آخرت پر
یقین تو ہے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. ہمیں اللہ پر یقین ہے لیکن اس کے توکل پہ ہم پر یقین نہیں کہ وہ ہمیں دے سکتا ہے. آخرت پر یقین ہے، مرنے پہ یقین ہے، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. یار ہوگا دیکھ لیں گے، لیکن یہ جو ہوگا نا پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا آخرت میں یہ تو پھر اللہ ہی جانتے ہیں یا وہ بندہ جانے گا. تو دوستوں اس مرنے سے پہلے، موتیں خراب ہونے سے پہلے کہ جب آخری وقت آتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اب دعا کراؤ، دعا کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس سے پناہ مانگنی ہے، اللہ سے پناہ مانگنی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری موت آسانی سے نکال لے. کیونکہ ہم نے بہت بار دیکھا ہے کہ روحیں نہیں نکلتی، پریشانی ہوتی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، ہر کچھ ہوتا ہے، لیکن روح نہیں نکلتی. کیوں نہیں نکلتی؟ کیونکہ ہم نے روح کو تسکین ہی نہیں دی، ہم نے وہ کام ہی نہیں کیے کہ جس کی وجہ سے اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا. جو بندہ نیکی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے دودھ میں سے بال نکال کے پھینک دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک مومن بندے کی روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہو گئی. آپ کا آنا جانا ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسرائیل جب بھی میرا آخری وقت آئے تو مجھے بتا دینا تاکہ میں آخرت میں اللہ سے ملاقات کی تیاری کروں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہے کہ اسرائیل علیہ السلام چلے گئے، وقت گزرتا گیا. ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی اللہ کے نبی اب چلنے کا وقت ہو گیا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، اللہ کا بلاوا آ گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے. آپ نے کہا اسرائیل میں نے تجھے کہا تھا کہ تو تیاری کرنے سے پہلے یعنی میرے کو لے کے آنے سے پہلے مجھے آگاہ کر دینا، لیکن تو نے مجھے آگاہ نہیں کیا. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا نبی اللہ میں نے آپ کے پاس خطوط بھیجے تھے، میں نے آپ کے پاس قاصد بھیجے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو کوئی قاصد نہیں ملا، مجھے تو کوئی رکے نہیں ملے، کیسے تو نے بھیجے ہیں؟ کہا ابراہیم علیہ السلام کیا آپ نے داڑھی میں نہیں دیکھا کہ وائٹ بال ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا یا نبی اللہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے دانت ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں؟ یا نبی اللہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پاؤں میں لکنت آنا شروع ہو گئی ہے؟ آپ جب چلتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے، چلا نہیں جاتا، بولا نہیں جاتا، کھایا نہیں جاتا. تو یہ میرے قاصد تھے جو میں نے بھیجے تھے، لیکن آپ اس کو سمجھ نہیں سکے. خدا کی قسم نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اتنا فضل فرمایا ہے، ہمیں سب چیزیں کی تعلیم دی، لیکن ہم پھر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہم ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اچھے اعمال کرنے کے لیے تیار نہیں. کوشش کریں گے، آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ عمل کی بھی توفیق دیں گے اور آخرت میں ہم سرخرو ہو جائیں گے. تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طریقے سے کہ جو موت کا منظر ہے یہ سب نے چکھنا ہے. موت کا مزہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آنی ہے موت، تیاری کرنی ہے ہم نے. اگر تیاری کے بغیر مریں گے تو ہمارا بہت مشکل ہو جائے گی. ایک دن 1000 سال کا ہوگا قیامت والے دن. آج ہم نے فکر کرنی ہے، آج تھوڑی سی زندگی کے لیے آخرت کو برباد نہ کریں، آخرت کو خراب نہ کریں. دنیا کیا کہہ رہی ہے، دنیا کیسے چل رہی ہے، اس کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں. اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا تو جنت میں جائیں گے. جنت میں ایسے جائیں گے ہنستے ہنستے کہ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ یہ شخص کہاں جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا کہ یہ نیکیاں کر کے آئے ہیں، مجھے راضی کر کے آئے ہیں، آج ان کا مقام جنت ہے. اور جو نیکی نہیں کر کے آئے وہ حشر کے میدان میں، وہ قبر میں ایسے پریشان ہوں گے، ایسے تڑپیں گے، ایسے پھڑکیں گے کہ ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قبر میں انسان گناہ گار جاتا ہے تو اللہ کے جو فرشتے آتے ہیں وہ اس قدر سختی سے حساب لیتے ہیں، اس قدر ان کی شکلیں غصے والی ہوتی ہیں، ڈراؤنی شکلیں ہوتی ہیں کہ انسان اس کو دیکھ کے ہی پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر مجھے کوئی عذاب نہ ملے، یہی چیزیں مجھے نصیب ہو جائیں تو میرے لیے بس کافی ہے. لیکن آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ شروع ہو چکا ہے. آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد، اپنے دوستوں کو گیدرنگ میں لانے کا مقصد یہی ہے دوستوں کہ آخرت کی فکر کریں. آخرت میں کیا ہوگا؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے گا کہ آپ بھی نیکی کا پیغام پہنچانے والے ہوں گے. تو دوستوں ویڈیو لمبی سے لمبی ہوتی جائے گی، لیکن آپ سے میری ریکویسٹ اتنی ہے کہ نماز کی پکی پابندی کریں، ذکر میں آنے کی، اللہ والوں کے ساتھ تعلق لگانے کی کوشش کریں. ایسی ایک روحانی شخصیت کے خلیفہ ہمارے کراچی میں موجود ہوتے ہیں. میرے پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر قبلہ پروفیسر مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ یہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں کراچی میں، لیاقت آباد میں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ان کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں، دل کی اصلاح کروانا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں مجھ سے. فیس بک پہ مولانا عارف نقشبندی کے نام سے، ٹک ٹاک پر آئی ڈی ہے، وہاں پر بھی فالو کریں، یہاں پر بھی سبسکرائب کریں چینل کو تاکہ ایسی اچھی موٹیویشنل ایموشنل ویڈیوز آپ تک پہنچیں.
آپ اس کو دیکھیں، سیکھیں، عمل کریں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میرے لیے آخرت میں سرمایہ جمع ہوگا. اگر آپ نے ایک نماز بھی میرے کہنے سے پڑھ لی، اللہ کا ذکر کر لیا، تو اللہ مجھے بھی توفیق دیں گے، آپ کو بھی انشاءاللہ توفیق دیں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے. تو یہیں ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں انتظار کیجیے گا. اگلی ویڈیو اور اچھی سی کوشش کریں گے. اگر آپ نے سپورٹ کیا، آپ نے رسپانس دکھایا، تو اور مزہ آئے گا آپ سے گفتگو کرنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا، بولنے کا. کوئی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے، کسی پہ آپ ویڈیو بنائیں، تو آپ ہمیں گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا اس سے مجھے عمل کرنے کی، آپ دوستوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا.